سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. تو پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا وہی ٹاپک ہے، ہماری وہی آیات آ رہی، موت کے بعد، لائف آفٹر ڈیتھ، سورۃ الاعراف، فہم القرآن، آیت نمبر 37 آنورڈ سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو سورۃ الاعراف ہے ہماری، آیت نمبر 37 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارا پارہ 8 ہے، جز 8. تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تلاوت تھوڑی سن لیں. تو لفظی ترجمہ آیت نمبر 37 کا انشاءاللہ. جی لفظی ترجمہ کرتے ہیں. فمن، تو من کون، اظلمو بڑا ظالم ہے، من سے، ممن اس سے جو، افطرا گھڑ لے، اللہ پر، اللہ پر، کذبن جھوٹ، او یا کذبا وہ جھٹلائے، بی آیاتی اس کی آیات کو، آیات جو ہے آیتن کی جمع، اولئکا یہی لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا انہیں، ینالو پہنچے گا، ہم انہیں. اچھا، یہ ینالو یا کوئی یہ لفظ کو یاد آ رہا ہے کسی پارے میں آپ کو؟ اس پہ یا نہ ہو، تا ہو تو کیا بن جائے گا؟ لن تنالو. جی جزاک اللہ. لن تنالوا البر، پہنچے گا. وہ ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جی بر کو، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جو تم، جس سے تمہیں محبت ہو نا. تو جزاک اللہ خیر. نصیبہم حصہ ان کا، نصیب حصہ، ہم ان کا، من الکتابی من سے، الکتابی لکھے ہوئے میں سے، من الکتابی لکھے ہوئے میں سے. کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے نا. حتیٰ، اور کتاب کو کتابی کہتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کے لیے. حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاءتہم آ جائیں گے، ہم ان کے پاس، جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس، رسولنا رسول کی جمع، بھیجے ہوئے ہمارے، رسولو بھیجے ہوئے، نہ ہمارے. بھیجے ہوئے کون ہوتے؟ پیغمبر ہوتے ہیں نا، نبی پیغمبر. یتوفونا وہ فوت کریں گے، ہم انہیں، یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں. قالو وہ کہیں گے، اینا کہاں ہیں، ماں جنہیں، ماں کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو نہیں. ہاں جو نہیں. جی جی بالکل صحیح. جو بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. کن تھے، کہتے ہیں نا کن فیکن، اللہ کے ہو جا تو ہو جاتا. کن تھے تم، کن تم تھے تم. تو کن کا مطلب تھے بھی ہوتا ہے، اور کن ہو جا، کن فیکن، کن ہو جا، تو یکن وہ ہو جاتا ہے. کن تم تھے تم، تدعونا تم پکارتے. تدعونا میں ہمیں تم کیسے پتہ چلتا ہے کہ تم ہے؟ تا سے پتہ چل رہا ہے. تا سے. تدعونا تم پکارتے، من دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے. قالو وہ کہیں گے، دلو گم ہو گئے، انا ان سے، نہ ہم، انا ہم سے، و شہیدو و اور، شہیدو وہ گواہی دیں گے، و شہیدو اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم علی پر، انفس نفسوں،
ہم اپنے، اعلی انفسہم اپنے نفسوں پر، انفس نفس ان کی جمع، نفس کی جمع، انہم انا بے شک، ہم وہ، انہم کے بے شک وہ، کانو تھے وہ، کافرین کافر، ٹھیک ہے، کانو جمع ہے، ٹھیک ہے، کانا کی۔ چلیں رننگ ٹرانسلیشن کر کے پھر واپس آیت پہ آتے ہیں۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کو میں کر دوں جی، فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذبا بآیاتہ۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، نہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے، ٹھیک ہے۔ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا اور کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے تو ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے نا کہ اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے وہ ان کو مل جائے گا۔ تو ان کی کتاب میں، ان کے نصیب میں جو لکھا گیا وہ ان کو مل جائے گا سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عمل، دوسرا ہوتا ہے رزق، اور تیسرا ہے عمر۔ یعنی عمل، رزق اور عمر تینوں اس کے معنی ہیں، یعنی ان کے تقدیر میں، ان کے نصیب میں، ان کے حصے میں جو تقدیر میں لکھا ہے، عمر جتنی عمر ہوگی اتنی، اور رزق جتنا ملنا ہے وہ ملتا رہے گا، اسے پورا کر لینے اور جتنی عمر ہے وہ پورا کر لیں گے، اس کو گزار لیں گے۔ اس کے بعد بالآخر موت سے ہمکنار ہونا ہوگا۔ تو ہم دنیا میں کیا ہوتا ہے، آتے ہیں تو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، عمل ہی کرتے رہتے ہیں نا پوری عمر، اچھے عمل یا برے عمل جو بھی ہوتے ہیں، پھر جتنا رزق ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ رزق میں ہم سمجھتے ہیں صرف پیسہ ہے، مال ہے، رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کے والدین، آپ کے جوڑے، آپ کے بچے، آپ کا جو چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، برتتے ہیں، جتنا کچھ ہے سامان ہے، جتنا کچھ ملا وہ سب رزق ہے۔ اور عمر جتنی لکھی گئی ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کو یہ سب گزار لینے کے بعد کیا ہے، آخر ایک دن ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے، بالآخر موت آئے گی۔ تو جو ہے، اور آیات میں بھی بتایا گیا ہے، دوسری آیات میں، کہ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ آیات، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے دنیا میں۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، فخر و غرور کرتے ہیں، اللہ کی آیت کو مانتے نہیں، دنیا، اور یہ دنیا تو متاع الغرور، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، چند روز رہ کے یہاں فائدہ اٹھانا ہے، پھر آخر کہاں جانا ہے، ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے سورۃ یونس کی، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں، گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے بتاتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 70 ہے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدیدہ، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ کانو یکفرون، کیونکہ ان کے کفر کے بدلے ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ جو یہ جھٹلاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو عذاب چکھائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کا اگلا حصہ کیا ہوگا، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، وہی بات ہو گئی کہ پھر ہمارے رسول یعنی کہ کون آتے ہیں، فرشتے، پھر ہمارے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کو فوت کر دیتے ہیں۔ یہ یتوفون، فوت آپ بھی، ہم بھی کہتے ہیں نا فوت، تو یتوفونہم، ان کو فوت کر لیتے ہیں، ان کی جان نکال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، جو بری روح ہوتی ہے، جو اللہ کا مان کے نہیں چلتے، تو ان کی جسم میں ڈوب کر جان نکالتے ہیں، کیونکہ وہ
بچنا چاہتی، ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی، تو وہ جسم میں ڈوب کر جان نکالتے ہیں، ان کی منہ اور پیٹھوں پر مار مار کر جان نکالتے. پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا. اور ساتھ میں ان کو بولتے بھی جاتے ہیں کہ تم جو ہے بد روح تھی، خبیث جسم میں تھی، اب چلو اللہ کی ناراضگی کی طرف. منہ اور پیٹھوں پہ مارتے بھی ہیں اور ان کو بولتے بھی جاتے ہیں. اور تو پھر یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں اور ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں آیت کے قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ. پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. تو وہ جواب دیتے قالوا دلوا عنا کہ وہ کہیں سب غائب ہو گئے جن کی ہم پوجا کرتے تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے یا کسی کو دیکھ کر کوئی دوسرا اللہ کو نہیں مان رہا ہے تو ان کی پیروی کرتے تھے. تو کہہ رہے وہ تو آج سب ہم سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنے آپ پر کافر ہونے کا اقرار کریں گے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کہ ہم تو کیا تھے، ہم تو انکاری تھے، انکار کر رہے تھے، ہم کافر تھے. اپنے آپ پر وہ لوگ شہادت دیں گے، اپنے آپ کی گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی ہم اللہ کی مان کے نہیں چلتے تھے اور ہم کافر تھے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے جب ہمارے فرشتے آتے ہیں تو ان کو بطور طنز کے کہتے ہیں. بطور طنز کے کیا کہتے ہیں؟ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ سب کہاں گئے جن کی تم جو ہے جن کی مان کے چلتے تھے اللہ کے سوا، تم جن کی مان کر چلتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ تو وہ ان کو طنز کے طور پہ فرشتے جب جان نکالنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لاؤ، مطلب یہ کہ ان کو بلا لو، وہ تمہیں بچا لیں، کیونکہ جہاں کا نہیں تو وقت مقرر ہے، فرشتے آئیں گے تو کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا. تو بطور طنز کہتے ہیں کہ اب اپنے معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے کہ وہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیں. تو آج وہ کہاں ہیں؟ تو یہ نہایت حسرت سے جواب دیتے ہیں کہ افسوس وہ تو کھو گئے. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين کہ وہ تو ہم سے آج افسوس، وہ تو کھو گئے، ہمیں ان سے اب کسی نفع کی امید نہیں رہی، بس اپنے کفر کا آپ ہی اقرار کر کے مرتے ہیں. ظاہر وہ وقت تو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، اس وقت تو نہ توبہ قبول ہوتی نہ کچھ. تو یہاں یہ ہے کہ سمری ہے کہ یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا میں رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر میں تفریق نہیں فرمائی. کافر جو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی مان کے نہیں چل، ان کو بھی رزق دے گا کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو زمین کے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو وہ کافروں کو بھی پیدا کیا ہے تو سب کو رزق دے گا، چاہے کوئی اس کی مانے نہ مانے. ایون مسلمان بھی دین پہ نہیں چلے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا رزق دیتے ہیں، فوڈ، کلودنگ، شیلٹر، ساری چیزیں، بچے، شوہر، گھر بار، ہر چیز. بلکہ ہر ایک کے لیے رزق کا ایک حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ نا تیسری لائن میں ہے کہ ہر ایک کے لیے رزق کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے جو اسے بہرحال میں وہ اس کو ہر حال میں پہنچتا رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو. لہٰذا اگر کسی کو دنیا میں رزق کی فراوانی حاصل ہے تو اسے یہ نہ سمجھ بیٹھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بہت رزق کی فراوانی ہوتی ہے نا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے غلط کر رہا ہو. تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جیسا کہ یہ کفار مکہ سمجھ رہے ہیں، ان کو اصل حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا منظر ان کے سامنے آ جائے گا اور ہمارے فرشتے جو ہیں ان کی یتوفونہم، ان کو فوت کرنے، ان کی جان نکالنے آئیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا. تو واقعی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور وہ بھی جو اللہ کے کلام کی آیت کو جھوٹا سمجھے. انہیں ان کا مقدر مل کے رہے گا. اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ انہیں سزا ہوگی، ان کے منہ کالے ہوں گے، ان کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا، اللہ کے وعدے وعید پورے ہو کر رہیں گے. دوسرے معنی یہ ہے کہ ان کی عمر، عمل، رزق جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، زمین و آسمان بنانے کے 50,000 سال پہلے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو قلم کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا اور کہا کہ لکھ. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ سب ہونے والا ہے وہ سب لکھ لے. تو قلم نے لکھ لیا. تو جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ، وہ دنیا میں تو ملے گا. اور جو ہے اور پھر ایک آیت میں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اپنے اسکرین پہ بھی دیکھی تھی، اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑنے والے فلاح کو نہیں پاتے. وہ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لے لیکن آخرکار
ہمارے سامنے ہی پیش ہوں گے، اس وقت ان کے کفر کے بدلے ہم انہیں سخت سزا دیں گے۔ اور ایک اور آیت میں کافروں کے کفر سے آپ سب سے فرمایا گیا تو غمگین نہ ہو، ان کا لوٹنا ہماری جانب ہوگا، پھر ہم خود انہیں ان کے کرتوت سے آگاہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہے، وہ لطیف الخبیر ہے، وہ باریک بین ہے۔ وہ تھوڑا سا دنیاوی نفع اٹھا لے، پھر فرمایا کہ ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں، ہمارے رسول آتے ہیں، یعنی فرشتے، تو ان کو بطور طنز کہتے ہیں کہ اب اپنے معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے کہ وہ تمہیں اس عذاب سے بچا لے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو یہ نہایت حسرت سے جواب دیتے ہیں کہ افسوس، وہ تو کھو گئے، ہمیں ان سے اب کسی نفع کی امید نہیں رہی، بس اپنے کفر کا آپ ہی اقرار کر کے مرتے ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 38 انشاءاللہ۔ تفسیر ترجمہ، قالا وہ فرمائے گا، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی اممن جماعتوں میں، امن کی جمع، قد تحقیق خلط جو گزر چکی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، من الجنی والانسی جن و انس میں سے، فن ناری آگ میں، کلما جب کبھی، دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی جماعت، لعنت کرے گی، اختہا اخت بہن، ہا اپنی کو، اختہا اپنی بہن کو، حتیٰ یہاں تک کہ، ایزا جب، ادارکو وہ جمع ہو جائیں گے، فی میں، فیہا اس میں، جمیعاً سب کے سب، جمع سے جین میم عین، قالت کہے گی، اخراہم پچھلی ان کی، لی اولاہم اپنی پہلی کو، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، ادلو جنہوں نے گمراہ کیا نہ ہمیں، فآتہم پس آتی دے ہم انہیں، فآتہم پس دے انہیں، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من الناری من سے، النار آگ، من الناری آگ سے، قولا وہ فرمائے گا، لکلن لیے، کلن ہر ایک کے، لکلن ہر ایک کے لیے، ضعفن دگنا ہے، ولیکن و اور لیکن لا تعلمون لا نہیں، تعلمون تم جانتے، تا میں تعلمون جو تا ہے تم، تعلمون تم جانتے۔ رننگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں پھر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ، جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سبھی کو دگنا ہے، یعنی دگنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قالا فرمائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امم اور فرقے کیا ہے۔ امم امتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو ایک جیسے ہوں گے۔ کس میں ایک جیسے ہوں گے؟ کفر میں ملتے جلتے ہیں۔ کفر کیا ہوگا؟ جیسے کفر کرنے والے سارے جتنے لوگ کفر کرے ہوں گے ایک جیسے ہوں گے کفر میں، اور پھر شرک کیا ہوگا، تکذیب کی ہوگی، تو سارے گروہ مطلب ہیں، یعنی کہ کیا ہوگا، یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں سے جو گروہ تھے، دیکھیں، قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہ جو جتنے گروہ ہیں، جتنی امتیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، جو جنوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو، وہ کہاں جائیں گے؟ آگ میں جائیں گے۔ تو امم سے کیا مطلب ہے؟ شرک میں ایک ساتھ تھے، کفر میں بھی ایک ساتھ تھے، تکذیب میں بھی ایک ساتھ تھے، تو یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں، ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ادخلو تم داخل ہو جاؤ یا ان میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پھر جو ہے، کلما دخلت امتن لعنت اختہا، تو جب کیا ہوگا کہ جب یہ لوگ، جس وقت بھی جماعت
کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. ٹھیک ہے, یہ ساری جماعتیں جو شرک میں ان کا کیا ان میں کامن تھی چیزیں, شرک کرتے تھے, کفر کیا تھا, تکذیب کی تھی, اللہ کو جھٹلایا تھا. تو جب یہ ساری جماعتیں, سارے گروہ, سارے فرقے جو ہے جب آگ میں جہنم میں داخل ہوں گے تو دوسری جماعت کو, ایک جماعت دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. لعنت اختہا, یعنی کہ کیا کرے گی, لعنت کرے گی اپنی بہن کو. تو اب اختہا سے کیا مطلب ہے, اخت کہتے ہیں بہن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اختہا اپنی بہن کو, یعنی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. اخت کہتے ہیں بہن کو, تو ایک جماعت دوسری جماعت کو لعنت کرے گی. وہ کس طرح جماعتیں, کیا ان میں کامن چیز کیا ہوگی, با اعتبار دین یا گمراہی کے کہا گیا, یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیرو یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی بہن قرار دیا گیا. آپ سسٹر کنسرن کہتے ہیں نا, سسٹر کنسرن جیسے کمپنیز ہوتی ہے تو وہ اس کی سسٹر کنسرن ہے, وہ بھی یہی پروڈکٹ بیچ رہی. تو ان کا کیا تھا, کفر میں یکساں تھے, تکذیب میں یکساں تھے, دین میں ظاہر کے یکساں تھے, کفر کرتے تھے, غلط مذہب اپنایا ہوا تھا یا غلط مذہب کے پیروکار تھے یا گمراہ تھے. اور چونکہ اب جہنم کے بھی ساتھی ہو گئے تو ان کو ایک دوسرے کی بہن کا قرار دیا گیا. حتیٰ عزت دارکو فیہا جمیعاً, تو کیا مطلب بتایا گیا کہ حتیٰ کہ تو سب جمع ہو جائیں, یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائے, ساری اممن, کل اممن, جتنی امم ہیں, جتنی جماعتیں, جتنے فرقے, ظاہر وہ سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے. حتیٰ عزت دارکو فیہا جمیعاً. ادارکو کے معنی ہے تدارکو, جب ایک دوسرے کو ملیں گے. دیکھیں ادارکو ہے وہ جمع ہو جائیں گے, تو جمع ہو کے کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو ملتے ہیں. جب ایک دوسرے کو ملیں گے, باہم اکٹھے ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی پڑھتے ہیں سورۃ یاسین میں بھی کہ الگ الگ ہو جاؤ. یاسین شریف آپ پڑھتی ہیں صبح, تو سب جماعتیں جو فرعون کے ساتھی ہوں گے فرعون کے ساتھ ہوں گے, کفر کرنے والے کافر ایک جگہ ہوں گے, مسلمان و مومن تو ظاہر ہے وہ بہت اچھی جگہ ہوں گے. تو سب گروہ الگ الگ ہوں گے, تو یہ سب کیا ہوں گے, جہنم میں یہ سب جمع ہو جائیں گے, ساری گروہ جو ہے کفر کرنے والے. پھر کیا ہوگا, قالت کہے گی, اب ان کو اختہ کا نا, بہن کا, ایک دوسرے کی بہن ہوگی, تو قالا نہیں قالت, تا کا سیگا کیا بتا رہا ہے کہ یہ فیمیل ہے. قالت تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ دیکھے, قالت, تو کہے گی, یعنی وہ بہنیں, یعنی وہ فرقے ایک دوسرے کو کہیں گے اخراہم لی اولاہم, یعنی کہ اب اخرا سے کیا مراد ہے, پچھلے. اخرا جو کہتے ہیں پچھلے کو, پچھلے سے مراد بعد میں داخل ہونے والے. ایک جماعت پہلے داخل ہوگی, پھر جو بعد میں داخل ہونے والے ہوں گے وہ لی اولاہم, اپنی اولا یعنی پہلی جماعت سے جو پہلے لوگ داخل ہو جائیں گے, تو بعد میں داخل ہونے والے اولا کہتے ہیں. جو اولا یہاں پہ بتایا گیا ہے وہ پہلے سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے, جو پچھلے ہوں گے, جو بعد میں داخل ہوں گے, ان سے جو پہلے داخل ہو جائیں گے. یا اخرا سے مراد اتباع, پیروکار, اور اولا سے مراد متبوع. متبوع کون ہوتا ہے, جو جس کی اتباع کرے. ایک تو یہاں پہ بتایا گیا اولا یعنی پہلے لوگ سے مراد پہلے داخل ہونے والے, یا اخرا سے مراد کیا ہوگا, اتباع پیروکار. اخرا کا مطلب جنہوں نے پہلے لوگ جو داخل ہو گئے ان کی پیروی کی, ان کی مان کے چلی. ٹھیک ہے, کفر کیا شرک کیا, ان کو دیکھا وہ بھی کفر شرک اور تکذیب کرے تو یہ بھی ان کی مان کے چلے. تو جن کی مان کے چلے وہ متبوع ہو گئے, جن کو مانا گیا وہ اتباع کرنے والے پیروکار ہو گئے. اور تو ان کے سردار مراد ہے جن کی یہ مان کے چلتے تھے. اخرا کون ہے, ان کے سردار مراد ہیں جو پہلے والے لوگ, اخرا فالوورز. لی اولا جو تھی, جی فالوورز, جی فالوورز, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو اور دوسروں کو وہی متبوع کون ہوتے ہیں, جن کی پیروی کی جائے, اتباع جو پیروی کرتے ہیں یعنی فالوورز. ٹھیک ہے, تو دوسروں کی کو بھی کوشش کر کے اس سے دور رکھا تھا ان کے سرداروں نے اور ان کے لیڈر نے. تو اس لیے یہ اپنے پیروکاروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے. تو جو پچھلے لوگ پہلے چلے جائیں گے, تو جو ان کے بعد والے جو اولا وہ جائیں گے, وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے. کیا الزام دیں گے, اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, دیکھیں ڈائلاگ ہو رہا ہے, ربنا, اے ہمارے رب, ہا اولائی ادلونا, کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے. ٹھیک ہے, خود ان کی مان کے چلے اور کہیں گے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو پہلے داخل ہوئے جہنم میں, پہلے فرقے, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. دیکھیں یاد رکھیں, ہاتھ پکڑ کے کوئی گمراہ نہیں کرتا.
کوئی آپ کی جو ہے پردہ کوئی آپ کی دوست نہیں کرتی، کوئی آپ کا گروپ ایسا ہے جو پردہ نہیں کرتا، یا وہ جو ہے انہوں نے حرام کما رہے ہیں اور بہت امیر ہے، کوئی آپ کو پکڑ پکڑ کے نہیں لے جاتا. صرف جو ہے جو فالوورز جو ہوتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں، جو پیروکار ہوتے ہیں، جو مطبوع کی اور لیڈر اور سرداروں کی پیروی کرتے ہیں وہ صرف ہوائے نفس کی کہنے پہ چلتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو شیطان بھی کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں ہمیں غلط کاموں کی پیروی کی، وہ چیزوں کو مزین کر کر کے بتاتا ہے. اس لیے اس طرح ہمارے ساتھیوں کی بھی چیزیں مزین ہمیں نظر بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا گاڑی اچھی خاصی، دنیا کے تو پریولیج لوگ ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور اتنا کچھ ہے. تو ہم انٹائس ہو کے ہوائے نفس، ایک تو ہمارا نفس ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ان کی پیروی لوگ کرنے لگتے ہیں. تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اب کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ فَآتَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا، کہ کیا کریے؟ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، اب ان کو آگ کا، جہنم کا دوہرا عذاب دیجیے. ٹھیک ہے. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں، یہ تو ہونے والا تھا. سب کے لیے دگنا عذاب ہے جن کی تم نے پیروی کی. اخراہم لولاہم، پچھلے ان کے اور پہلے ان کے، سب کے لیے جو مان کے چلے، جو پیروکار تھے، جو فالوورز تھے، جنہوں نے اتباع کی، ان کے لیے بھی، اور جو متبوع جن کی پیروی کی گئی، جن کو فالو کیا گیا، لیڈر اور سردار، سب کے لیے کیا ہے؟ دگنا عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے. جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر. تو اچھا، پھر یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو تانے دینے، کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں تو ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. اب ایک دوسرے کو تانے دینے، کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں. تم سبھی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو، مطلب یہ ہے، اور تم سبھی دگنے عذاب کے مستحق ہو. اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب سمری ہے کہ یعنی جو لوگ سرداروں کے ماتحت تھے، وہ اپنے ان سرداروں پر لعنت بھیجیں گے جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا. لعنت اختہا جو ابھی آپ نے پڑھا، اور سردار اپنے ماتحتوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہوں نے ان کی حد سے زیادہ تعظیم کر کے انہیں گمراہی میں اور پختہ کر دیا. یہی ہوتا ہے نا، آپ کسی کو تعظیم کریں بہت زیادہ، اور جو غلط راہ پہ تھے، تو جو فالوورز تھے، جو ان کو مان کے چلتے تھے، جو ان کی پیروی کرتے تھے، وہ تو کہیں گے کہ ہماری انہوں نے تعظیم کر کر کے اور زیادہ ہمیں گمراہی میں پختہ کر دیا. اسی طرح جنوں نے کیا کہا سورہ جن میں کہ یہ کیونکہ وہ پناہ مانگتے تھے نا، عرب میں آپ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب وہ کسی وادی سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ مانگتے ہیں. تو جنات یہی کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی پناہ مانگنا اور ان کو اہمیت دینا کر کے، جنات نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے ہم ان پہ حاوی کر لیا نا ہم نے ان لوگوں کو. تو اور پھر اسی لیے تو کہا گیا نا کہ زیادہ تعریف نہ کریں، جتنی بس ضرورت ہو کسی کی کر دیں، کیونکہ تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں نا تو لوگ فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حد سے زیادہ تعظیم کر کے انہیں گمراہی میں اور پختہ کر دیا. ظاہر ہے ان کی تعظیم کرتے گئے تو وہ اور گمراہ ہوتے گئے، پختہ ہوتے گئے جن کو یہ فالو کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ پھر یہاں یہ فرمایا کہ ہر ایک کا عذاب پہلے سے زیادہ ہوتا جائے گا، لہٰذا اگر سرداروں کو اس وقت دگنا عذاب دے دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود تم اتنے شدید عذاب سے محفوظ رہو گے، نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ خود تمہارا عذاب بھی بڑھ کر ان کے موجودہ عذاب کے برابر ہو جائے گا قیامت کے دن، چاہے ان کا عذاب اس وقت اور بڑھ جائے. تو سب کے لیے دگنا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں کو جو اللہ پر افطرا باندھتے تھے، اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے، فرمائے گا کہ تم بھی اپنے جیسوں کے ساتھ اممن ہے نا گروہ تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اخراہم لولاہم، تو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے ہو، جہنم میں جاؤ. تو یہاں جنات کا کیوں نام لیا گیا؟ پھر بتایا گیا جنات کے لیے بھی کیوں سزا ہے؟ کیونکہ ہر مخلوق جو ہے نا جو ہے مکلف، کوئی مخلوق مکلف نہیں ہے، صرف جن اور انس مکلف ہے، ان سے حساب کتاب ہوگا. باقی تمام مخلوق جو ہے مکلف نہیں ہوگی، کسی سے حساب کتاب نہیں ہوگا. جانور جو ہے ان کے ساتھ صرف انصاف ہوگا. ایک سینگ والے جانور نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور وہ جو ہے
بے سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دے گا، وہ سینگ والی بکری جس نے دنیا میں مارا ہوگا اس کو مار دے گی، پھر اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرے گے، پھر وہ جانور بھی ختم ہو جائے گا۔ تو صرف حساب کتاب کون مکلف ہے؟ جن و انس، ان سے حساب کتاب ہوگا۔ تو اسی لیے سورہ رحمان میں بھی آپ دیکھتی ہیں قرآن میں جنات کا بھی نام لیا گیا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کیا کریں گے، ہر گروہ اپنے ساتھ کے اپنے جیسے لوگوں پر لعنت کرے گا، جیسا کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے اس روز کفر کرو گے، یعنی اس تبرع الذین، یعنی وہ ایسا برا وقت ہوگا کہ ہر گروہ اپنے چیلوں سے دست بردار ہو جائیں گے، عذابوں کو دیکھتے ہی آپس کے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ مرید لوگ اس وقت کہیں گے کہ اگر ہمیں بھی یہاں سے پھر واپس دنیا میں جانا مل جائے تو جیسے یہ لوگ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے تھے، جن کی ہم پیروکار تھے، ہم بھی ان سے بالکل ہی دست بردار دنیا میں جا کے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں تو واپس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کام کرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے کرتوت ان کے سامنے لائے گا، جو ان کے لیے سراسر موجب حسرت ہوں گے، اور یہ دوزخ سے بھی کبھی آزاد نہ ہوں گے۔ اور حسرت آپ دنیا میں بھی دیکھیں اتنی بری چیز ہے، کوئی چیز ہم جو نہیں کر کے پھر ہم جو پچھتاتے رہتے ہیں اور حسرت میں آ جاتے ہیں۔ تو چلے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو خیر کہتے ہیں کہ چلو اللہ اپنی غلطیوں کا معافی مانگ کے ازالہ کر لیتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، اور جن کو نہیں دین پہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اب اتنا پریشان نہیں رہنا ہے، چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور حسرت تو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی، پچھتاوا اور پریشانی سب کو اندازہ ہوگا، حسرت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ تو دنیا میں تو چلو جو دین پہ ہوتے ہیں استغفار کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں کہ چلو ہو سکتا ہے میرا نصیب ہو یا میری قسمت میں یہ تھا، تو بعض دفعہ کوشش کے باوجود بھی وہ چیز ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ تو وہ حسرت جو ہوتی ہے نا، آپ سب کو اندازہ ہے کہ بہت بری چیز ہے۔ تو آخرت کی حسرت آپ سوچیں، اللہ توبہ استغفر اللہ، جب کہ کوئی واپسی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں بھیجے گا، کوئی استغفار اور معافی کا کوئی وقت نہیں ہوگا، دنیا زمین کی پیٹھ پہ جو کر سکتے وہ کر لیں گے، وہ تو جگہ ہوگی ہی نہیں، یہی سب کرنا ہے۔ تو دنیا میں جب چھوٹی موٹی حسرت، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جب چھوٹی موٹی حسرت ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کر لیتے، ایسی غلطی ہو گئی، تو اتنا برا حال دنیا میں ہو جاتا ہے کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن آپ سوچیں وہاں کی حسرت، تو یہ دوزخ سے کبھی آزاد نہ ہوں گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے تو پچھلے یعنی تابع دار اور مرید اور تقلید کرنے والے اگلوں سے، یعنی ان کے وہ جن کی وہ مانتے رہے ہیں، جن کو فالو کر رہے ہیں، ان کی بابت اللہ تعالیٰ سے فرما دیں گے کہ اس سے ظاہر ہے کہ گمراہ کرنے والے ان سے پہلے ہی جہنم میں موجود ہوں گے، کیونکہ ان کا گناہ بڑھا ہوا تھا۔ کہیں گے کہ یا اللہ انہیں دگنا عذاب کر۔ چنانچہ آیت میں ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جبکہ ان کے چہرے آتش جہنم میں ادھر سے ادھر جھلسے جاتے ہوں گے، اس وقت حسرت و افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ رسول کے مطیع ہوتے، ان کی مان کے چلتے، یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی تابعداری کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یا اللہ انہیں دگنا عذاب کر۔ انہیں جواب ملا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ دگنا ہے یعنی ہر ایک کو اس کی برائیوں کا پورا بدلہ مل چکا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل، اسکرین پہ دیکھیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور کفر بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، یہ بدلہ ہوگا کہ ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اس لیے آپ کے شوہر بھی صبح اٹھ کے کہیں جا رہے ہوں کچھ اچھا کام کرنے، تو نہیں، اور کچھ آپ کو اچھی بات کہہ کے جائیں کہ آج فلاں سے ہم یہ کریں گے، روکے نہیں، کبھی نہ روکے۔ خیر یہ تو یہاں تو اللہ کی بات ہو رہی کہ اللہ کے اس سے جو روکتے ہیں، اللہ کی بات کفر کرنے کو کہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی۔ ویسے بھی کوئی بھی اچھا کام کرنے، اکثر عورتیں اللہ فلاں نے مجھ سے یہ کیا، فلاں نے مجھے یہ نہیں بولا، فلاں نے میرا بہت برا رویا، تو آپ چلیں انہی کی مدد کریں، اسی میری بہن کی، اسی میری بھابھی کی، اسے میری نند کی۔ تو خیر یہ تو یہاں تو اللہ کے عذاب، وہ بھائی کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ کے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب پڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ تو یہ اتنا بڑا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سورۃ الاحزاب کی آیتیں اسکرین پہ، وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا
وَكُبَرَانَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. کیونکہ یہ پھر سارے یہ لوگ اعتراف کریں گے جب دیکھیں گے کہ ہم جو ہے جہنم میں آگ میں جا رہے ہیں. جب یہ اپنے آیت میں دیکھا تھا ہمارا سبق تھا آج کا. ربنا، پھر دیکھیں دوسری آیت نمبر 68 سورۃ السبا سورۃ الاحزاب کی، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعانا کبیرا، پروردگار تو نے دگنا عذاب دے، ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما. یہ وہ لوگ کہیں گے. پھر ایک اور آیت ہے کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یعنی ثقل، سین قاف لام ثقل سے اثقال ہوتا ہے بوجھ، یعنی اپنے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. ان کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ انہیں بھی انہوں نے روکا اللہ کی مان کر چلنے سے. اور آیت میں ہے ان کے بوجھ ان پر لادے جائیں گے جن کو انہوں نے بے علمی سے گمراہ کیا تھا. تو دوسروں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑ جائے. استغفر اللہ، اللہ ہمیں ان سے بچائے. چلیں اب 39، ہدایت دے اللہ تعالیٰ، نہ ہم اس طرح کے تکذیب کرنے والے ہوں اللہ کی آیت کو، نہ ہم لوگوں کو روکنے والے ہوں. اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا. اب ہم آیت نمبر 39 دیکھ لیتے ہیں. وقالت، و اور قالت کہے گی، اولاہم، اس کو اختہا کہا گیا نا، بہن کہا گیا. امم جو ہوتی وہ فی مونس ہوتی، اس لیے قالت ہے، تا ہے. وقالت، و اور قالت کہے گی. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا تا سے کہ مونس کا صیغہ ہے. وقالت اور کہے گی، اولاہم پہلی ان کی، لی اخراہم ان کی پچھلی کو، فما پس، ما نہ، کانا ہوئی، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، علینا اللہ پر، نہ ہم، علینا ہم پر، من فضلن کوئی فضیلت، فذوقوا پس، ذوقوا چکھو، العذاب عذاب، بیما بوجہ اس کے جو، کن تم تھے تم، تقسیمون تم کمائی کرتے. پچھلی آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلیم گیم دیکھے کر رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. پچھلی جماعت جو جاتی ہے تو اس کے بعد والی جو جماعت جو جاتی ہے کہ ہم تو ان کی مان کے چل رہے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو ہم نے ساری آیت و تفسیر دیکھ لی. تو دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اس نے ایسا کہا تو میں نے ایسے کر دیا، دنیاوی چیزوں میں بھی اور یہ کہ دین میں بھی، کہ یہ تو بڑے درس دیتے ہیں، یہ تو بڑے عالم ہیں، بڑے وہ، انہوں نے ان کو مان کے چلے ہوتے، انہوں نے فلاں وقت دیر سے نماز پڑھی، وہ ایسا چلے، وہ ایسا بیٹھے، ان کے بچے بھی تو کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، یہ ہے. اور یہ کہ وہ ایسا نہ، میں نے تو ان کو دیکھ کے کیا، میں تو ان کی مان کے چلی. اس لیے بعض لوگ مشورہ بھائی بہنوں میں اکثر ہوتا ہے نا، رشتہ داروں میں مشورہ دینے سے بھی لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بلیم گیم کر رہے ہوتے کہ تم جو آپ جو ہے آپ نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا. اس لیے جب بھی کسی کو مشورہ دیں تو کہیں دیکھیں میں تو یہ بات مجھے صحیح لگ رہی، میں کہہ رہی ہوں، دیکھیں میری مت مانیے گا. آپ جو ہے دنیاوی بات کر رہی ہوں، ویسے دین اور دنیا کچھ بھی ہو، آپ فیصلہ آپ کا ہوگا. اس لیے آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دیکھیں آپ کی مرضی، آپ کوئی بات پوچھے، مشورہ مانگے، خاص طور پہ جو بھائی بہن آپس میں ہوتے ان میں بڑی تو میں چلتی ہے. تو کہے گا بڑا بھائی چھوٹی بہن کہ میں آپ سے کیا کہوں. دیکھیں میرے تو ذہن میں یار ہے، ذرا محبت بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ فیصلہ آپ کا ہے. کیونکہ بعض دفعہ کسی کا مشورہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم مشورے لے رہے ہوتے تو دیکھ بھال کے، اس لیے بہت لوگ محتاط ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں مشورہ نہیں دے رہے، ہمیں نہیں پوچھ رہے ہوتے. کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بلیم گیم ان پہ ڈال دیتے کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا تو میں ایسا کیا. دین کے معاملے میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں. تو اللہ رسول کی بات لے لیں اور جو بھی آپ کو دین دے رہا ہے. اب آپ نے دیکھا بہت سے اسکالرز ہیں، بیچ میں کسی ایک اسکالر کے بارے میں دوسری شادی کر لی، بھائی آپ کو ان کی زندگی سے کیا ہے، آپ اللہ کا کلام لیں اور آپ جو ہے آمنا صدقنا قرآن و حدیث لیں، ان کی پرسنل لائف کیا ہے. یا بعض دفعہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹا کیسا چلا، بیٹی کیسے چلی، کیسے ڈریس پہنا. ابھی تو یہ ایسا درس دے رہے تھے فلاں بڑے اسکالر یا فلاں اسپیکر ایسا کہہ رہا تھا فلاں پلیٹ فارم پہ، ہم نے یہ سنا ان کے اپنے گھر کا حال. یہ میری بہنوں وہ بھی ضرور، ان کی تو لڑائی ہی ہوتی ہے، جو اللہ کے دین میں آ جاتے ہیں ان کی تو گھر میں لڑائی ہی یہی ہوتی، بچوں سے، بچوں کے سسرال والوں سے، کہ موسیقی نہ ہو، مخلوط محفل نہ ہو. آپ کو کیا پتا ان پہ کیا بیت رہی ہوتی دن رات. ان کی لڑائی دنیا نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے شوہروں کو نہیں روک رہی ہوتی کہ آج بہن کو نہیں دو، بھائی کو نہیں دو، ماں کو نہیں بھیجو. وہ ان کی لڑائی دین ہوتی ہے کہ تہجد پہ نہیں اٹھے بچے، فجر پہ نہیں اٹھے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. تو ان کا تو وہ تو
کیا ان صلاتی و نسکی و مایایا مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرے مناسک جتنے مناسک ہے، جتنے دین کے مناسک ہے، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے، ان کی لڑائیاں، ان کی محبتیں، ان کا ملنا، ان کا جلنا، ان کا سارا کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو بس کسی کی پرسنل لائف میں نہیں جائیں. پھر یہ ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھ لیں، کسی کے آپ سنتی ہیں کسی بھی لیکچر کو، اتنے سارے چینلز ہیں، اتنے سارے اسکالرز ہیں، کہیں بھی آپ جاتی ہیں تو میڈیا پہ تو فوراً آتا ہے فلاں نے یہ کیا، فلاں کی دوسری شادی تو اگر کسی نے کی ہے، کسی اسکالر نے، تو گناہ نہیں. 4 شادیاں، وہ مرد ہے تو وہ تو 4 شادیاں جائز. اور کوئی خاتون کا شوہر بھی انتقال کر جاتا ہے، وہ بھی شادی کر لیتی. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہم نے بہت ہمیں وہ لگتا ہے صحابیات کی شادی ہوئی ہیں انتقال کے بعد، دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادیاں ہوئی ہیں. تو اگر آپ پڑھیں صحابیات اور صحابہ کی کرام اجمعین کی زندگی تو ہم فوراً باتیں بنانے لگ جاتے ہیں. تو کہ وہ اپنے جو بیچارے دین پہ ہوتے ہیں، وہ بھی بہت، ان کی بھی کوشش ہوتی. کیا وہ اگر درس دے رہے ہوتے تو کیا ان کے گھر میں کوشش نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے وہ تو ان کا دل جل رہا ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ یا اللہ کیا ہے آپ نصیحت، اور کیا دوسرے کو فضیحت کیا ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، ہمارے گھر کا حال دیکھیں. تو بس اللہ کا دین لے لیں، آیتیں لے لیں، حدیث لے لیں، اور ان کی زندگی پہ نہ جائیں. پھر ہاں، ایک حدیث ضرور یاد رکھیں، اگر کسی کی زندگی میں ایسا دیکھتے ہیں جو دین کا درس دے رہے ہیں، تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انٹرپریٹیشن آف دا میننگ، دا جسٹ آف دا حدیث، کہ ایک آدمی ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا کہ دیکھیں یہاں بھی آپ نے دیکھا مکالمہ ہوا، ڈائلاگ ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو دیکھ کے ہم رب گمراہ ہو گئے. تو وہاں بھی انسان بولے گا، باز نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ پھر پہلے تو سب خاموش ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ موقع بھی دیں گے بولنے کا. تو جو ایک آدمی ہے وہ دیکھیں گے لوگ کہ اس کی انتریاں، پیٹ کی انتریاں باہر ہے، اور وہ گول 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 گھوم رہا ہے، جیسے چکی پیستے ہوئے دیکھی ہوگی نا، گول 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 گول. تو جیسے کسی چکی کے گرد وہ، جیسے کہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ چکی کے گرد جیسے گھومتے ایسے گول 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 گھوم رہا ہے، اور اس کی انتریاں ساری باہر ہے. تو لوگ اس کو کہیں گے یا فلانون، یا فلانون، اے فلاں، اے فلاں، تم وہ نہیں ہو کہ تم جو ہمیں جو ہے واعظ و نصیحت کرتے تھے اور درس دیتے تھے، لیکچر جو واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو وہ تمہارا کیوں یہ حال ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں کرتا تھا، تو میں بتاتا تھا اللہ رسول کی باتیں، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. تو اپنا جو ایک داعی دین بھی ہے، درس دینے والا جو ہے، اس کے اعمال دیکھیں، اس کے گھر کو دیکھیں، تو وہ تو ہر کسی کو اللہ دیکھ رہا ہے. ہر کوئی اپنی سزا جو اپنے اعمال کی پاداش میں برے ہوئے تو عذاب و سزا بھگتے گا. ٹھیک ہے، ہمیں کہیں بھی جانا ہے، کسی کو کھول کے بھی سنتی ہے یوٹیوب کہیں بھی بس اس کی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کچھ بھی خبر آتی تو ہمیں اس سے نہیں، ہمیں تو بس یہ کہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے اللہ آسانی پیدا کرے. یا کسی کے بچے بہو بیٹوں کو ایسا چلتے ہوئے دیکھتی ہیں، بس ہمیں تو جو ہمیں سنا رہا ہے اس سے قرآن و حدیث لے لینی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ اور رسول کی بات لینی، باقی ہمیں اور اس میں ڈیٹیلز میں نہیں پڑھنا ان کی اپنی پرسنل لائف میں. تو یہ بلیم گیم بھی ہوتے ہیں نا، میں بات کری تھی بلیم گیم کی، جیسے وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے، یہ ہے ہمارے ساتھ ہے، ہم کرتے ہیں ایسا. تو اب یہ ہے رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. تو اب ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ جی وقالت اولاہم لیقراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. یعنی کہ اب وہ جن کی مانی جا رہی ہے اپنے ماننے والوں سے کہیں گے کہ جیسے ہم گمراہ تھے، وقالت اولاہم لیقراہم نا، تو وہ جن کی مانی جا رہی تھی اپنے ماننے والوں سے کہیں گے کہ ہم گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہوئے، اب اپنے کرتوت کا بدلہ اٹھاؤ. اور آیت میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تو دیکھتا جب کہ یہ گناہگار اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہوں گے، جو کہ ابھی آپ نے سنا. تو انہوں نے کیا کہا ایک دوسرے فما کان لکم علینا من فضل، کہ تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی کو فضیلت، اللہ نے کہا نا کہ سب کو دوہرا دگنا عذاب ملے گا، ایک کو دوسرے پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت نہیں دی. تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے وہ ڈائلاگ کے بعد کہ اب کیا کہیں گے، پہلے تو الزام ڈالیں گے ایک دوسرے کو، کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تو دگنا عذاب دوں گا. تو وہ کہیں گے کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا العذاب، اب بس عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکسبون، بوجہ اس کے جو تم کمائی کرتے تھے. اللہ کی آیت کی تکذیب کی، وہ فخر و غرور کیا، تکبر کیا،
اور اللہ کی مان کے نہیں چلے، تو اب وہ جن کی مانی جا رہی تھی اپنے ماننے والوں سے کہیں گے جیسے ہم گمراہ تھے تم بھی گمراہ ہوئے، اب اپنے کرتوت کا بدلہ اٹھاؤ۔ اور پھر ایک آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ موقوفون عند ربہم، کاش کہ تو دیکھتا جب کہ یہ گناہ گار اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہوں گے، اور ضعیف لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن بن جاتے۔ اور ضعیف لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو تھوڑے سے انڈر پریولیج ہوتے ہیں، اور جو ان سے اوپر جو متکبر ہوتے ہیں وہ تو پریولیج لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم جو انسانی فطرت ہے کہ جو ہے تھوڑا سا اپنے سے اوپر جو پریولیج لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بہت چلتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس پیسہ نہیں بھی ہوتا ہے، ایفورڈ بھی نہیں کر سک رہے ہوں گے، تو وہ کسی کے اپنے سے اوپر والے رشتہ دار میں کسی کی شادی میں یا کہیں بھی گئے ہوں گے، کہیں گے اب میں نے ایسے ہی کرنا ہے، چاہے قرضہ لے لے چاہے کچھ لے۔ تو بڑوں کو مان کے بہت چلتے ہیں نا، سرداروں کو، لیڈرز کو، پریولیج لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ہاں ان کی تو شادی ایسی ہوئی، ان کی تو فلاں ڈریس ایسا تھا، تو یہ ہے انسانوں میں ہے کہ وہ ان لوگوں کی مان کے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ آیت بتا دی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقولون الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکن مومنین، کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے کمزور لوگ، بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن نہ ہوتے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کے چلتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں ان کو الزام دے رہے ہیں، سورۃ السبا میں بھی ہے یہ نا، بلیم گیم کر رہے ہیں، حالانکہ ہاتھ پکڑ کے تو کوئی نہیں لے جاتا ہے۔ پھر سورۃ السبا کے آیت نمبر 32 ہے اسکرین پہ، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمون۔ یہ بڑے لوگ اب ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ دیکھیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں وہاں پہ، کہیں گے آخرت میں کہ ہدایت تو آ گئی تھی، ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا، بلکہ تم ہماری مان کے چل کے گئے تھے، نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، وہ ہم خود ہی وہ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ کیا بتائی گئی، سارا ہم نے آیتوں میں پڑھا کہ ضعیف لوگ سمری ہے کہ ضعیف لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن بن جاتے۔ وہ جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ وہ تو تمہارے سامنے کھلی بھی موجود تھی، ہدایت تو موجود تھی، کتاب بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے، کتاب بھی تھی، بات یہ کہ تم خود ہی گناہگار بد کردار تھے۔ پھر کہیں گے نہیں تمہاری دن رات کی چالاکیوں نے اور تمہاری اس تعلیم نے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائے، ہمیں گم کردہ راہ بنا دیا، ہم نے راہ گم کر دی تمہاری وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ سب کے سب اس وقت سخت نادم ہوں گے، لیکن ندامت کو دبانے کی کوشش میں ہوں گے، کفار کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے، اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، نہ کم نہ زیادہ بلکہ پورا پورا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو پھر ہمارے پاس ٹائم ہے ایک آیت کا، It's already 3:30 نا۔ 3:30 ہو گیا، ہاں تو دعا بھی کرنی نا پھر ہمیں، تو چلے پھر 40-41 پھر ہم انشاءاللہ، ویسے بھی اس کی تو ہم کافی تفسیر کر چکے ہیں، تو چلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ کانٹیکٹ میں چلے ہم دعا کر لیتے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں۔ ہم جو ہماری دو پڑوسیوں کا ہماری دونوں خواتین ہیں، دونوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں ضرور سنتا ہوں، ضرور جواب دیتا ہوں۔ تو ہم میت کی دعا کر لیتے ہیں، تو بہت ثواب ہے انشاءاللہ دعاؤں کا، تو دعا کرنے کا۔ جی چلے ہم دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین، ہماری دو پڑوسنے ہیں، ہماری ایک امتیاز فاطمہ بہن ہے، دوسری ہماری ممتاز جہان بہن ہے،
دونوں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئی، رخصت فرما گئی ہیں، الہی ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بلکہ ہم جتنے دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں، وہ بھی حال میں ہماری رفاقت بہن کے شوہر کا بھی انتقال ہوا تھا، اور ہماری بہت ساری سدرا جو ہماری بہن ہیں ان کے بھی رشتہ دار، ان کا بھی انتقال، جتنے لوگ ہیں ہماری، جتنی حاضر غیر حاضر بہنیں ہیں، میری والدہ ہیں، اور جتنے مسلم مسلمات مومن مومنات ہیں، یا الہ العالمین ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، اور بلند آخرت کے درجات بلندی میں ہم سب جتنے موجود ہیں ان سب کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے دعا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، یا الہی اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان و من توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجئے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جسے آپ موت دیں اسلام پر موت دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھیے جو ہم نے مرنے والوں کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کریے گا۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہا دارا خیرا من دارہا واہلا خیرا من اہلہا وزوجا خیرا من زوجہا وادخلہا الجنۃ واعذھا من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یا الہ العالمین ان کو جو اے اللہ ان کو بخش دیجئے، جتنی اموات ہیں، اور ہماری یہ دو بہنیں بھی، سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، کل مسلم مسلمات مومن مومنات میں جتنی اموات ہوئی ہیں ان کو بخش دیجئے، ان پہ رحم فرمائیے، اور یا الہی ان کے گناہوں کو درگزر کر کے انہیں معاف کر دیجئے، اور ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، اور ان کی یا الہی جگہ، ان کے رہنے کی جگہ کو کشادہ فرما دیجئے، ان کی قبر کو ساتھ ہاتھ کشادہ فرما دیجئے، اور ان کے گناہوں کو ایسے دھو دیجئے جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے، پانی سے، اولوں سے اور برف سے صاف کیا جاتا ہے، یا الہی اس کے میل کچیل کو جس طرح صاف کیا جاتا ہے اولوں سے، برف سے، پانی سے، اور ان کو اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما دیجئے، اور اس اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا فرما دیجئے، ان کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما دیجئے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیجئے، اور انہیں آگ کے عذاب سے اور یا الہی قبر کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کے لیے دعا ہے، جتنے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے بھی، الہی ہمارا بہترین خاتمہ، یا الہی ہمارا بہترین خاتمہ فرمائیے گا، حسن الخاتمہ کیجیے گا، مرتے وقت کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرما دیجیے گا، توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے گا، یا الہی ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، اور یہ ہماری دو بہنیں چلی ہوئی جتنی اموات ہیں ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، یا الہی ان کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے گا، ہماری بھی، یا الہ العالمین قبر کے سوال جواب آسان فرما دیجیے گا، الہ العالمین جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دیجیے گا، الہ العالمین ان کے گناہ معاف کر دیجیے، ہم سب کے بھی گناہ معاف کر دیجیے، یا الہی گناہوں کی گٹھیاں اٹھائے ہوئے اس قابل تو نہیں، لیکن آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم جب بھی جنت طلب کریں، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار، ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، الہ العالمین یا الہی ہماری روحوں کو علیین میں جگہ دیجیے گا، الہی پچھلے درس میں بھی ہم نے روحوں کے بارے میں پڑھا، علیین میں جگہ دیجیے گا، اور ہمیں صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ اٹھائیے گا، الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجیے گا، پل صراط آسان کروا فرما دیجیے گا، یا الہی ہم صدمہ نہ اٹھائے، بجلی کی تیزی سے پار کر جائیں، الہ العالمین پل صراط، یا الہ العالمین ہمارے میزان پہ ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیے گا جو بغیر محاسبے کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم بہت کمزور ہیں یا الہی، ہمارے اعمال نامے اتنے اچھے نہیں ہیں، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے گا یا الہ العالمین۔ جو آزمائش ہے یا الہی اجتماعی طور پہ، کلیکٹیولی اور انفرادی طور پہ، انڈیویجولی بھی جو ہمارے گھروں میں ہم پہ آئی ہوئی ہیں، ہماری فیملیز میں، ہماری اپنی ذات پہ الہی یا الہی اسے دور کر دیجیے، آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ یہ آزمائش، یہ ٹیسٹ، یہ جو بھی ہے الہ العالمین، یہ پینڈیمک یا الہی اسے بھی ہمیں نجات حاصل عطا فرما دیجیے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی جو مشکلات ہے، اولاد میں، بچوں میں، بعض جگہ شادی شدہ بچے خوش نہیں ہیں اپنے گھروں پہ، الہی انہیں خوشی عطا فرما دیجیے۔ جو بچے شادی کے لائق ہیں، بیٹا بیٹیاں، الہی انہیں نیک صالح متقی اور ایسے ساتھی عطا فرما دیجیے جو جن کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہو، اور جن سے ہماری نسلیں بھی ہے الہی صدقہ جاریہ والی بن جائے۔ الہی ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے الہ العالمین۔ آپ میں سے ہر ایک کو قرہ، حفاظ، عالم دین، عالم دنیا بنا دیجیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا بنا دیجیے الہ العالمین۔ ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما دیجیے الہ العالمین۔ کل مسلم مسلمات، مومن مومنات ہماری دعاؤں میں شامل ہے الہی، ہم سب کو سواگن اٹھائیے الہی، ہمارا ہاتھ دینے والوں میں رکھے، دینے والوں کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے الہی، ہمارے گھروں میں برکت دے دیجیے الہ العالمین، ہمارے وقت میں برکت، ہمارے مال میں برکت دے دیجیے الہ العالمین، ہماری زندگیوں میں برکت دے دیجیے کہ ہم اچھے اچھے کام کر کے چلے جائیں الہی۔ آپ ہمیں جب اٹھائیے گا، جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں الہ العالمین، ہم سے جب راضی ہو جائیے گا ہمیں اٹھا لیجیے گا الہی۔ میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے یا الہی مغفرت کی دعائیں مانگی، سب کی مغفرت کر دیجیے، ان دو بہنوں کی جتنی اموات ہوئی ان کی اور ہماری بھی الہی، حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے۔ اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الحکمہ۔ یا الہی ہم نے وہ دعائیں مانگی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعائیں دی تھی الہ العالمین۔ اللہم انا اسألک من ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی ہم آپ سے ہر اس شے، ہر اس خیر کی اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی الہ العالمین۔ جو مانگنے سے رہ گیا اور جو نہ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر وہ عطا فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، ان تمام بہنوں کی، تمام اموات کی بھی مغفرت کر دیجیے، ہم سب کی بھی مغفرت کر دیجیے گا الہ العالمین، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا الہی، اور ہماری ذریت کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہر کو، ہم سب کو یا الہی جنت، اور ہم سب بہنیں جو یہاں ملتی سب کو جنت الفردوس میں بھی یا الہی ہمیں ملوا دیجیے گا الہ العالمین۔ ہم سب کو ہدایت والے راستے پہ چلا دے یا الہی، یہ فتنے کا دور ہے، ہمارے بچوں کو یا الہی یا الہی، اور اس فتنہ جو ہماری کھڑکیوں سے داخل ہو گیا ہے یا الہی، یہ ٹیکنالوجی، یہ موبائل، الہی اس سے ہمارے بچے بھی اچھے کام لینے والے ہوں اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا الہی، ہمیں عافیت میں رکھیے ہمیشہ یا الہی، صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، تمام سب کی جو جو مشکلات ہیں آسان فرما دیجیے، اور میری بہنوں کی جو نیک خواہشات، تمنائیں، آرزو ہیں یا الہی، آپ تو ہم میری بہنوں کی، میری شہرک سے بھی واقف ہیں، وہ عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا، جو نہ مانگ سکے یا ہمارے حق میں جو بہتر ہو عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔ چلیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔